الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری گفتگو کا عنوان قرآن و حدیث میں والدین کا تذکرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عبادت و بندگی کے بعد ہی انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا پانی، چاند سورج ستارے وغیرہ پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی، پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی، اور انسان کی پیدائش و پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جاگ کر اپنا آرام اپنے بچے پر قربان کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کے اخراجات پوری کرنے کے لیے دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ الفت و محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً صحیح معنوں میں بچوں کی پرورش نہ ہو پاتی۔ اب یہی بچے بڑے ہو کر بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے ناپیش آئے، ان کی گستاخی اور بے ادبی کرے، تو اس سے بڑھ کر بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی اور بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے بعد ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی۔ اسی تعلیم کو سورہ نساء میں ان الفاظ میں دہرایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کفار کو جن حرام کاموں سے روکا گیا ان میں شرک باللہ کے بعد والدین کے ساتھ بدسلوکی کو ہی شمار کیا گیا کہ واقع میں یہ دونوں حرام کاموں کی اساس ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اس مفہوم کو سورہ بنی اسرائیل میں بہت ہی اچھوتے انداز میں رب نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے 5 باتوں کو لازم قرار دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف سے مراد ہر تکلیف اور ناگوار قول و فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے، لہذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز سے بات کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں نہ جھڑکنا، اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آ جائے تو وہ برداشت کرے، انہیں نہ جھڑکے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ والدین سے گفتگو کرو تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کرو۔ چوتھی بات کہ والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ اس کو رب کائنات نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ سے تشبیہ دی
اس لیے کہ پرندہ جب اڑتا ہے، اڑان بھرتا ہے تو اپنے بازوؤں کو پھیلاتا ہے، پھر وہ اڑتا ہے۔ جب اسے دوبارہ زمین کی طرف لوٹنا ہوتا ہے تو اپنے بازوؤں کو سمیٹتا چلا جاتا ہے، پھر وہ زمین کی طرف آتا ہے۔ قرآن نے کتنی خوبصورت مثال بیان فرمائی کہ اپنے والدین کے لیے عاجزی و انکساری کے بازو بچھا۔ تم بڑے بزنس مین ہو، وقت کے امام ہو، صاحب مسند نشی ہو، عقل و بینش کے امام ہو، بڑے ذہین و فقیر ہو، تمہاری عظمتوں کا زمانہ لوہا مانتا ہو، لیکن جس وقت اڑان بھرو اس وقت تم علامۃ الدہر بنو، قاضی شہر بنو، لیکن جب واپس اپنے باپ کی چوکھٹ اور ماں کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ لو اور بیٹا بن کر آؤ۔ پانچویں بات یہ کہ والدین کے لیے دعا کرتے رہو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اہتمام کے ساتھ ادب و محبت، خدمت و اطاعت، احسان پذیری و شکر گزاری کا اولاد کو حکم دیا گیا، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں، دنیا کے انسانی رشتوں میں ماں باپ کا مقام کتنا اونچا اور کس قدر بلند ہے۔ اب چلتے ہیں احادیث کریمہ کی طرف۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایسا سنگلاخ راستہ جو گرمی کی سختی سے شعلے کی طرح جل رہا تھا، پتھروں سے آگ نکل رہی تھی، اگر ان پر گوشت ڈالا جاتا تو وہ بھی کباب ہو جاتا۔ یا رسول اللہ، ایسے اذیت ناک راستے پر میں نے مسلسل 6 میل تک اپنی کمزور ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے گیا ہوں، کیا میں اپنی والدہ کے حق سے سبکدوش ہو گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لعلہ ان یکون بطلقۃ واحدہ، کہ تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت درد اور تکلیفوں کے جس قدر جھٹکے اٹھائے ہیں، یہ خدمت ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، رب العالمین کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر کون سا عمل زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا خدمت گزار، اطاعت شیار فرزند جب ان کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نگاہ کے بدلے اسے حج مبرور و مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ بشارت بظاہر بہت ہی تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ، کہ اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھے تو کیا اسے 100 مرتبہ حج مبرور و مقبول کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ بہت بڑا اور بہت پاکیزہ ہے۔ آخری حدیث پاک مشہور صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دریافت کیا، یا رسول اللہ، بیٹے پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہما جنتوں کا و ناروں کا، کہ ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ کتنا بلیغ جواب ہے کہ آپ نے 2 لفظوں میں ماں باپ کے سارے حقوق کی طرف رہنمائی فرما دی، جزا و سزا سے بھی آگاہ فرما دیا، ساتھ ہی ان کی عزت و خدمت کے لیے ایسی رغبت دلائی کہ جس کے لیے قلوب کھینچے چلے جاتے ہیں، اور بدسلوکی پر ایسی وعید فرمائی کہ جس کی ہیبت سے پتھر دل میں لرز اڑتے ہیں۔ حدیث نبوی کا مطلب یہ ہے کہ والدین تیری جنت ہے، لہٰذا اس کے حصول کے لیے جو کچھ بھی نیکی تم ان کے ساتھ کر سکتے ہو کرو۔ تم ان کے حق میں رحم و کرم، عجز و انکساری کے ایسے پیکر بن جاؤ کہ ان کی ہر جائز خواہش کی راہ میں بستے چلے جاؤ، لیکن خبردار، کبھی بھی اپنے کردار، گفتار یا حرکات و سکنات سے ان کی دل آزاری نہ کرنا، ورنہ یہی ہستیاں تمہارے لیے جہنم کا بھڑکتا ہوا شعلہ اور آگ کا دہکتا ہوا انگارہ ثابت ہوگی۔ ان تمام قرآنی آیات
اور احادیث نبوی سے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی بندے مومن اپنی پوری زندگی کو اپنی والدین کے لیے وقف کر دیں تب بھی کما حقہم ان کی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ بس ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ رب قدیر کے بارگاہ میں دعائیں کرے، اے میرے پروردگار والدین پر رحم و کرم فرما، جس طریقے سے بچپن میں وہ ہم پر رحم و کرم کیا کرتے تھے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔